الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ سفر معراج کا پہلا مرحلہ مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ہے۔ سفر معراج کا دوسرا مرحلہ مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک ہے، اور سفر معراج کا تیسرا مرحلہ سدرۃ المنتہا سے آگے کعبہ قوسین اور اس سے بھی آگے تک کا ہے۔ چونکہ یہ سفر محبت اور عظمت کا سفر تھا اور یہ ملاقات محب اور محبوب کی خاص ملاقات تھی، اس لیے اس روداد محبت کو راز میں رکھا گیا۔ سورۃ النجم میں فقط اتنا فرمایا کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو راز اور پیار کی باتیں کرنا چاہیں وہ کر لیں۔ اب کسی کو اس سے کیا غرض کہ کیا باتیں کیں، جبکہ اس مقام پر فرمایا انہ هو السمیع البصیر کہ دیکھنے اور سننے والا کون ہے۔ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات بھی ہو سکتی ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی۔ بے شک اس مقام پر فقط اللہ ہی تھا جو پیار بھرے انداز میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکھڑا تکنے والا تھا، اور جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی زبان سے اس کی عرض داشت سننے والا تھا۔ بے شک اس مقام پر فقط آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے جو اپنے رب کے حسن و بے نقاب کے جلوے میں مشغول تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات اور پیار بھری باتیں سننے والے تھے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں سفر محبت و عظمت اپنے مقصود کو پانے والا تھا، جس کا مخلوق سے کوئی تعلق نہیں تھا، لہٰذا ان کے بتانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کبھی وہ سننے والا اور یہ سنانے والا تھا، اور کبھی یہ دیکھنے والا اور وہ دیکھا جانے والا تھا۔ اب رہی بات یہ کہ اللہ کس قدر قریب ہوا، تو اس کا جواب اس آیت کریمہ سے بخوبی ملتا ہے۔ پھر دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم رہ گیا، جس کی کوئی حد معلوم نہیں۔ معراج بلا شبہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے۔ یہ معجزہ براہ راست اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، رفت اور حقیقت کسی بھی فرد بشر کی سمجھ بوجھ، عقل و خرد اور فہم و فراست کی پرواز سے بلند اور بہت ہی بلند ہے، حتیٰ کہ کسی کے لیے اس کا تصور بھی ممکن نہیں۔ سفر معراج سفر محبت بھی ہے اور سفر عظمت بھی، بیت اللہ سے بیت المقدس۔ اس سفر مقدس کا پہلا مرحلہ تھا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم کعبہ میں آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر تاجدار کون و مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار کیا، اور جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ اس وقت آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ اقدس حلق سے لے کر ناف تک چاک کیا گیا اور قلب اطہر کو نکالا گیا۔ اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے انوار و تجلیات سے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے قلب اقدس کو دھویا گیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سواری پیش کی، اس کا نام براق تھا۔
جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا تو وہ خوشی سے ناچنے لگی کہ آج اس سیاہ لامکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری ہونے کا لازوال اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ براق اس سعادت عظمیٰ پر وجد میں آ گیا۔ اس پر جبریل الامین علیہ السلام نے اس سواری سے فرمایا، رک جا، اللہ کی عزت کی قسم، تجھ پر جو سوار بیٹھا ہے آج تک تجھ پر ایسا سوار نہیں بیٹھا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کر کے انہیں بیت المقدس کی طرف لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں سوار کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔